بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید دنیا کے اندر سوائے دہریہ کے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے اور سرے سے اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یہ آسمان خود بخود پیدا ہو گئے، زمین خود بخود پیدا ہو گئی ہے اور یہ سارا نظام اسی طرح آٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی کاریگر، اس کا کوئی سانے، اس کو سنبھالنے والا، چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پاگلوں کی ایک جماعت ہے جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور آج کل کے آپ کے اصطلاح میں کمیونسٹ۔ یہ روٹی کے لیے تو جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے، روٹی ویسے خود بخود نہیں آئے گی، اولاد کے لیے شادی کرنی پڑے گی ان کو، اور خود یہ ہے کہ کوئی معمولی سا ان کا کام ہوگا اس کے لیے ان کو حرکت کرنی پڑے گی، اور کہہ بھی دیں گے کہ یہ جو روٹی حاصل کی ہم نے خود اس کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے۔ لیکن یہ کہ آسمان اور زمین، یہ سورج روزانہ اپنے روٹ پہ چل رہا ہے، چاند اپنے روٹ پہ چل رہا ہے، تارے آ جاتے ٹائم پر اور پھر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بیوقوف کہتے ہیں یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ تو یہ دو دہریہ ہے اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس زمانے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے بعد ان کی تعداد تھوڑی رہی ہے، اتنی تعداد نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ اب روز بروز بڑھ رہے ہیں، اب یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جن کو تعلیم کہا جاتا ہے، وہ تعلیم گاہ تو نہیں ہے، جہالت گاہ ہے، جہاں سے جہالت کی تعلیم ہوتی ہے، وہ علم تو نہیں ہوتا۔ ان میں بھی یہ طبقہ بہت زیادہ ہے، نوجوانوں میں یہ طبقہ ہے دہریہ اور کمیونسٹ۔ ان سے ہٹ کر کے باقی دنیا کے اندر یہود ہے، نصارہ ہے، اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے جو وجود کے قائل ہے، ان سب کی تمنا یہ ہے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کا قرب کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، اور میری زندگی بھی اسی کے مرضی کے مطابق ہو، میں اس کا قرب حاصل کروں گا تو بچوں گا اللہ کے عذاب سے، اور اگر یہ ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا تو پھر یہ ہے کہ میری نجات نہیں ہوگی، میرے لیے تباہی ہوگی۔ یہ بڑا طبقہ ہے الحمدللہ۔ یہود بھی اللہ کے وجود کے قائل ہے، نصارہ بھی اللہ کے وجود کے قائل ہے، لیکن اب اللہ تک رسائی کس طرح ہو جائے اور اللہ کے محبوب کس طرح ہم بن جائیں، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اگر آدمی اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو نبی کے ہدایت کے مطابق اگر استعمال کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ لیکن اگر اپنے طور پر
وہ یہ چاہے کہ اللہ میرا محبوب بن جائے، میں اللہ کا محب بن جاؤں، محبت کرنے والا، اور محبت کا طریقہ انبیاء سے نہ سیکھے، محبت کا طریقہ خود بخود ایجاد کرے۔ جیسے ہمارے دنیا میں عشق مجازی کے محبت کے طریقے ہوتے، کوئی ٹیلی فون پر کسی محبوبہ سے رابطہ کر لیتا ہے، کوئی بازار میں چلتے پھرتے اس کو آنکھ مار دیتا ہے، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی اور طریقہ اختیار کرے۔ ہمارے یہاں محبت کے بہت سے طریقے ہیں نا، ٹیلی فون بھی آ گیا، موبائل بھی آ گیا، اور یہ ہے کہ آنکھیں لگانے بھی آ گئے، بہت سے طریقے آ گئے، ہمارے لیے بڑی سہولت بھی ہو گئی ہے۔ حکومتوں کو ہمارے ایسی حکومتیں بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ ہماری محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ محبت کے یہاں طریقے، عشق مجازی کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، بلوچوں کے یہاں الگ طریقے ہیں، پٹھانوں کے یہاں الگ طریقے ہیں کہ کس طریقہ براد، مختلف طریقے ان کے۔ اب محبوبیت کا نسخہ کہ اللہ میرا محبوب بن جائے، میں اللہ کو حاصل کروں، مختلف طریقے ہیں۔ اپنی عقل سے اگر کچھ ایجاد کریں گے نا تو اس سے وہ اللہ کا محبوب نہیں بنے گا، مبغوض بنے گا، ناپسندیدہ بنے گا، ذلیل اور راندہ درگاہ ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ محبت کے میں نے عرض کیا کہ طریقے ہیں۔ آدمی والدین سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پریشان قسم کا ہو، اپنے بچوں کو آنکھوں سے لگا لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، معصوم بچوں کو، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن اس کے قریب ہو جائے گا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس محبت کی نوعیت الگ ہے۔ ماں باپ کی محبت الگ ہے، یہ سب محبت ہے لیکن طریقے الگ ہیں۔ یہود و نصارہ، یہود یہ جو کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کو سالوں کے سال ہو گئے، لاکھوں سال، آخر کوئی بیٹا تو ہو جو کم از کم اس کا ہاتھ بٹا دے، یہ محبت میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن محبت کا یہ طریقہ انہوں نے خود اپنے طرف سے ایجاد کیا ہے، انبیاء کا بتایا وہ طریقہ نہیں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ہمارا جو نبی ہے اور برگزیدہ ذات اور بڑی ہستی حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، ہماری حیثیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ ہم تو کسی ذات قدسی کو، کسی پاک ذات کو دیکھیں گے تو ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت جس کی نشست و برخاست، جس کے اخلاق وہ پسندیدہ ہوں، وہ ایک ہی شخصیت ہے، حضرت عزیر ہے۔ تو اس قسم کے گرے پڑے لوگوں کو، ذلیلوں کو ہم کیوں اللہ کا بیٹا بنائیں؟ اللہ کے بیٹا انہیں کو بنائیں گے۔ یہ پھر بھی ان کا طریقہ اچھا ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ مولوی اور تبلیغی جیسا کوئی ذلیل نہیں ہے، یہ اللہ سے بہت دور ہے، اللہ کے قریبی وہ ہے۔ یہود پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام ذلیل قسم کا آدمی اللہ کے بیٹے بننے کے قابل نہیں ہے، کہ ایک آدمی ہے اللہ کا باغی ہے اور ہماری سوسائٹی میں زانی ہے، شرابی ہے، اور آسمانی تعلیمات اس کے پاس نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام ایک برگزیدہ ہستی ہے، نبی ہے، آسمانی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو ہم اگر کسی کو اللہ کا بیٹا مان لے تو کسی بڑے کو نہیں بنائیں گے۔ یہ یہود کو بھی آپ داد دے دیں، یہود کو بھی داد دے دیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہمارے ہاں مولوی، مفتی، تبلیغی جو سنت کے مطابق جس کی زندگی گزرے وہ الو کا پٹا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کے قریب اب تو خود بخود یہ جو کالجوں والے، یونیورسٹی والے، اس قسم کے بدبخت لوگ، یعنی آپ کو حیرت ہوگی یہ جاوید غامدی کیا ہے۔ میں ایک مثال آپ سے عرض کراں، میرا رب جانتا ہے، اس مسجد میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم جہالت کی صفر پر کھڑا ہے، بالکل نہ وہ بخاری، نہ ترمذی، نہ قرآن، نہ وہ کوئی عربی گرامر سے واقف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حکومتوں کو یہ کرنا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی طرف عوام کی توجہ کو متوجہ کریں، مولویوں کو ان کے ساتھ لگائیں تاکہ ہم آزادی سے حکومت کر سکیں۔ لیکن وہاں یہ نہیں ہے، وہاں سمجھداری ہے۔ ہم اللہ کے بیٹا بنائیں گے کسی کو جس کی نشست و برخاست، جس کی پوری زندگی اور جس کا کردار وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے حکام اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق، وہ صرف عزیر ہے۔ لیکن بڑی غلطی ہو گئی، یہ محبت میں آ کر کے کہہ رہے ہیں، محبت میں
کبھی محبت میں کوئی آ کر کے پتہ نہیں کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھا جو بس بعض لوگ ہوتے ہیں جو بس وہ وجد میں آ جاتے ہیں نا، تو اپنے اردو والے کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے باہر ہونا، آپے سے باہر ہونا، اپنے اوپر کنٹرول نہ کریں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید وہ آپے سے باہر ہو گیا. حضرت سے محبت تو تھی، بڑی محبت تھی. کہنے لگے حضرت واللہ کی اللہ کی قسم دل میں آتا ہے، اتنی محبت ہے آپ سے، اتنی محبت ہے، لیکن اظہار نہیں کر سکتا اس کا. حضرت نے فرمایا کچھ تو اظہار کرو. کہنے لگے خدا کی قسم ذہن میں کئی دفعہ آیا یا اللہ میں لڑکی ہوتی اشرف علی کے بیوی ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا. حضرت نے فرمایا تجھے خدا کا قسم ہے، اللہ کا واسطہ ہے، تجھے آج کے بعد ایسی باتیں کرنا نہیں. یہ محبت، واہ کیا محبت ہے جی. حضرت آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں جی. کیا محبت ہے؟ کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ یا اللہ اشرف علی کتنے بڑے آدمی ہیں، کاش کہ میں کوئی لڑکی ہوتا اور اشرف علی میرے شوہر ہوتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے جی. حضرت اقدس حکیم الامت نے فرمایا تیری بڑی مہربانی اللہ کے لیے، یہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس کا الٹ نہیں بتایا. اگر تو یہ کہتا کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں کاش اشرف علی لڑکی ہوتا میں اس کا شوہر ہوتا تو میں آپ کو کیا کر سکتا تھا. یہ شکر ہے کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اس کا الٹ نہیں بتایا. اگر الٹ کرتے تو کون آپ کو منع کر سکتا تھا. یہ محبت کا طریقہ. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لاکھوں سال اللہ کو گزر چکا ہے، کروڑوں سال. آخر اس کو کوئی ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوگی، کوئی اس کا سہارا بن جائے. اللہ بوڑھا ہو گیا ہوگا، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوگا. لہذا اگر بیٹا اس کے لیے بنائیں تو کسی لفنگے کو نہیں بنائیں گے. ہے کسی شرابی کو اللہ کا بیٹا نہیں بنائیں گے، کسی زانی کو نہیں بنائیں گے. یہ بھی یہود میں تھوڑی سی غیرت ہے. کسی زانی اور شرابی کو بد کردار کو نہیں بنائیں گے. اس سے بڑی ہستی ہمارے پاس نہیں ہے. عزیر ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے. نصارہ نے کہا کہ نہیں، آپ کے عزیر کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک پاک ہستی ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. مردے کے پاس جائے اور اس کو کہتا ہے قم باذن اللہ. ہے بچپن سے اللہ نے طفولیت سے اس قسم کے کرامتوں سے اور اس قسم کے معجزات سے نوازا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر بھی جب یہ بچہ پیدا ہو گیا لے کر کے آ گئے تو عیسائی کہنے لگے مریم یہ کہاں سے لایا؟ فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. فاتت به قومها تحمل، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے. فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تیرا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، یہ بچہ تو نے کہاں سے لایا؟ تیری ماں بھی بدکار قسم کی عورت نہیں تھی، بد کردار، اور تو کہاں سے؟ ہم آپ کو کیا سمجھ رہے تھے اور تو کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ بچہ بغیر نکاح کے بغیر شادی کے کیسے آیا؟ ہے اب اس معصوم خاتون کو، اس بیکس کو، جو پوری دنیا اور پوری سوسائٹی ایک طرف ہو جائیں اور یہ کہیں کہ تو بد کردار قسم کی خاتون ہے، تیری ماں تیرے والدین اس قسم کے ایسے بے حیا نہیں تھے، آپ کس طرح بے حیا نکل گئی؟ فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. اے ہے اللہ اکبر. ابھی بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے، ابھی بالکل نیا بچہ ہے،
جھولے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ میں کیا جواب دے دوں؟ ربا تیری قدرتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فاشارت الیہ، میں بے کس بے سہارا، مجھے تم زانی کو بد کردار کہہ دو، میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، میرے پاس نہیں ہے۔ ربا بغیر نکاح کے تیرا حکم تھا، بغیر نکاح بغیر شادی کے آپ نے مجھے بچہ دیا۔ جب بغیر نکاح بغیر شادی کے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تیرے قدرتوں میں کمی نہیں ہے۔ میری عزت کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اللہ؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ جھولے کے اندر جو بچہ ہے وہ کس طرح ہم سے گفتگو کرے؟ اماں جی کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو، جس رب نے اس کو بھیجا ہے، جس رب نے بغیر باپ کے اس کو پیدا کیا، اسی سے پتہ کرو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ طاقتور ذات ہے کہ آج کل سے 2 دن سے جو بچہ پیدا ہو گیا وہ جھولے میں بول رہا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، تورات کا بھی حافظ ہے اور انجیل کا بھی حافظ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تورات اور انجیل کا حافظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریین موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور چند یہودی جو حضرت کے خاص لوگ تھے، ان کے علاوہ کائنات میں تورات اور انجیل کا کوئی حافظ نہیں گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے میں نے عرض کیا کہ حواریین موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور آپ کے چند مانے گنے چنے انگلیوں پر ان کو گنا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کائنات میں آج تک بھی انجیل کا کوئی حافظ گزرا نہیں ہے، تورات کا بھی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اتنا امریکہ اپنا دم تو ہلا رہا ہے اور دبر اپنا ہلا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پوری کائنات میں تیرے ڈالر کھپ رہے ہیں کہ مولوی کتنے حافظ ہے، مسلمان کتنے حافظ ہے قرآن ہے۔ کبھی رپورٹ اس کو مل رہی ہے 80 لاکھ، پھر رپورٹ مل گئی 1 کروڑ 10 لاکھ، پھر رپورٹ مل گئی 1 لاکھ، اللہ آپ کو بلا کرو 60 لاکھ، 1 کروڑ 60 لاکھ مسلمان حافظ قرآن ہے۔ سب کو سبحان ہے۔ وہ کتے کا بچہ، تجھے کیا فکر پڑی ہے کہ اتنا ڈالر خرچ کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں حافظ قرآن کیا ہے؟ تو کائنات میں ایک انجیل کا حافظ تو دکھا دے جو تیری کتاب ہے، جس پر تو چلنے والا ہے۔ اور تو تورات کے کوئی یہود، پوری کائنات میں ایک حافظ تو دکھا دو۔ آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ ابھی 85-86 ممالک کا مقابلہ ہوا سعودیہ میں، 85-86 ممالک مقابلہ ہوا حفظ قرآن کا، 600-700 صفحات کی اتنی بڑی ضخیم کتاب۔ آپ کے سوات کا عرب نہیں، آپ کے سوات کا عرب نہیں، بلکہ آپ کے ملک پاکستان کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ پٹھان، اس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ پھر کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے کیا دیا؟ تو نے دنیا کو کیا دیا؟ بے حیائی دی ہے، بے شرمی دی ہے، تو نے کیا دیا ہے؟ تیرے لیے کم ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہرا کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کو شکست دی، پوری دنیا کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ دنیا مر رہی ہے، دنیا مر رہی ہے کہ ہمیں اجازت دے دو ہم پاکستان کے علماء سے پڑھنے کے لیے جائیں۔ خدا کی قسم، عرب یہ ویزا پر جو آتے ہیں، ویزا پر جو لوگ عرب آتے ہیں، یہاں چند دن کے ویزا پر آتے ہیں، وہ عرب بھی، بڑے بڑے عرب خود میرے پاس اس جنگل میں بھی آتے ہیں۔ عرب آتے ہیں ہمارے پاس، عرب ہمیں فون کرتے باوجود آپ کے ملک کی پابندی کے، ویزا لے کر کے سیر ہوتا ہوں۔ تمہارے کہاں؟ تمہارے تو یہاں سے جھک مارنے کے لیے باہر ملک میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں، باہر والے تمہارے یونیورسٹی پہ لعنت بھیجتے ہیں، تمہارے یونیورسٹی پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ نہ تعلیم ہے، نہ تعلیم کا معیار ہے۔ معیار تعلیم ہے
تو یہی مولوی ان کے پاس ہے۔ یہ تیرے نیک نامی کے لیے، تیری پبلسٹی کے لیے کم چیز ہے کہ جس نے پوری دنیا کو، ایک معصوم بچے نے، 10-11 سال کا بچہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہرا کر کے رکھ دیا، اس مولوی نے تیرے سر پہ تاج رکھا، تو تاج کو اتار کر کے تو اس پر پاخانہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ مولوی تیرے سر پہ تاج رکھ رہا ہے، مولوی نے دنیا کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اتنا سا معصوم بچہ، 2-3 دن کا بچہ۔ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ہم آسمانی کتابوں کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، ہم آسمانی کتابوں کو، ہم ABCD والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم ABCD والے اس طرح انگریزی بولتا ہے کہ اس کی ماں کی زبان ہے انگریزی، اور عربی پہ تو اس کو گولی لگتی ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ بچہ چھوٹا سا جب بڑا ہو گیا تو بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، بچوں کے ساتھ، چھوٹے، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام چھوٹا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایسا کیچڑ بنایا اور وہ کیچڑ پرندے کی طرح اس میں پھونک اور اڑ گیا، وہ پرندے بن کر کے اڑ گیا۔ آخرکار عیسائی نے کہا کہ وہ پتہ نہیں ہے کیا چیز، یہ ہے کیا چیز، بابا اپنے بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنے نہ دو، اس کے ساتھ۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں ادھر سے آ رہا تھا، محلے والوں نے دیکھا کہ بابا آ رہا ہے، یہ بچہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اس نے دوڑ کر کے اپنے بچوں کو سب کو ایک کمرے میں جمع کیا کہ کوئی بچہ اس کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ ہے کیا بلا؟ بچوں کو سب کو ایک کمرے کے اندر جمع کیا، دروازے بند کیے۔ حضرت اقدس علیہ السلام عیسیٰ ابھی تک چھوٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ گیا، فرمایا آج تو کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا، آج کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک عیسائی نے کہا کہ سارے مر گئے، وہ جو آپ کے جتنے بچے دوست تھے وہ سارے مر گئے۔ کہا پھر مر گئے، جا کر کے دیکھ لو، مر گئے۔ جا کر کے دیکھا کمرے میں سارے مردے پڑے ہوئے، مر گئے بچے۔ ہے برکت ہوتی ہے آسمانی کتابوں میں، برکت۔ یہ البحر المدید ایک تفسیر ہے، اس نے واقعہ لکھا ہے، برکت اللہ نے کتاب میں رکھی ہے، نبی کی زندگی میں، نبی کے طور طریقے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ وجعلنی مبارکا، نبی مبارک ہوتا ہے، اللہ مبارک ہوتا ہے، را کے زیر کے ساتھ۔ برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے، نبی مبارک ہوتا ہے، برکتیں کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی اللہ کی ذات ہے، آسمان و زمین کی حکومتیں اس کے پاس ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتیں اللہ کے پاس، اللہ مبارک ہے، نبی مبارک ہے، اور نبی کے دامن کو تھامنے والے بھی مبارک ہے، اور نبی کے باغی جو ہوتا ہے وہ خبیث ہے، اور بات صاف سی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اس لیے میرے بھائی برکتیں اگر حاصل کرنا چاہو تو اس سے آپ کو برکت ملے گی۔ برکت حاصل کرنا چاہو تو محمد رسول اللہ کے طور طریقے میں آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ خدا تمہیں تباہ کرے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا۔ مولوی منظور بڈھا ہو جائے گا، آنکھوں سے نابینا ہو جائے گا تو بیٹا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو لے جائے گا۔ مولوی منظور محتاج ہے، عیسیٰ محتاج ہے، موسیٰ محتاج ہے، سارے کے سارے محتاج ہے۔ وہ کبھی نہ بوڑھا ہوا ہے نہ ہوگا، نہ وہ کمزور ہوا ہے نہ ہوگا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ۔ او بدبختو، کیسی محبت تم نے کر لی، یہ محبت میں انہوں نے کہہ دیا۔ اور آپ کو تو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، ویسے مزے کی بات بتاؤں، ہمارے بلوچوں میں مشہور ہے گدھے کی محبت، وہ بھی ایک محبت ہے۔ گدھی اپنی آنکھیں بند کر کے کس کر کے جو ہے نا وہ پاؤں اور وہ لات مارتی ہے اپنے بچے کو، گدھے کی محبت آپ نے دیکھی۔ اور سانپ کی محبت،
سانپ کی محبت میں آ کر وہ اپنے بچوں کو جیسے انڈوں سے نکل جاتا. سمپنی جو ہوتی ہے وہ انڈا دیتی ہے. سمپنی انڈا دیتی ہے اور انڈا دے کر کے وہ انڈوں سے اس کے بچے نکل جاتے ہیں. ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں آئی, اس طرح کر کر کے بھاگ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے دلی طور پر اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ہماری ماں ہمیں کھا جائے گی. سمپنی کھا جاتی ہے. گدھی کس کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے بچے کو لات مارتی. یہ محبت میں, واہ کیا محبت ہے. جو نبی کو چھوڑ دے تو اس کی محبت کا طریقہ بھی وہ گدھوں والا ہوگا. جو انبیاء سے محبت کا طریقہ نہ سیکھے نا تو وہ بھی گدھے والی محبت کرے گا. پھر کیا کرے گا وہ؟ تو پھر اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہوگی, جنت تک رسائی نہیں ہوگی, اللہ کی خوشنودی تک نہیں. این راہ کی تو میں روی بترکستان, وہ ترکستان میں جا کر کے پہنچے گا. جس راستے اپنے ذریعے سے, اپنی عقل کے ذریعے سے راستوں کا انتخاب نہ کرو. محبت کے راستے اپنی عقل سے انتخاب نہ کرو. محبت کے راستے اپنی طرف سے تلاش نہ کرو. محبت کا طریقہ محمد رسول اللہ سے سیکھو. سمپنی, ابھی چند دن پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک چیز اس طرح ہو رہی ہے. تو وہ دیکھا کہ سانپ کا بچہ تھا, وہ اندھائی تھا. تو میں نے عرض کیا جیسے انڈوں سے وہ نکل جاتے. تو اپنے بیٹے کو بولا, میں نے کہا بیٹا اس کی ابھی تک, وہ بالکل بڑا تھا, وہ جو یعنی کالے قسم کے ہوتے ہیں, تو وہ سمپنی یہ کہ وہ بچہ بڑا تھا لیکن اب تک اس کی آنکھیں نکلی ہوئی نہیں. صبح کو اس طرح پتہ نہیں مولوی صاحب کو تلاش کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. میں نے اپنے بچے کو کہا کہ بھائی میں مطالعہ کر رہا تھا, تو سامنے کوئی چمن سا ہے, بس اس میں اس طرح جانا. میں نے کہا اس کو مار, ابھی تک اس کی آنکھیں نکلی نہیں, فکر نہ کر. یہ اس طریقہ پر یہ سمپنی بس ابتدائی سے اس کو پتہ ہے کہ میری ماں مجھے چھوڑے گی نہیں, تو جیسے انڈوں سے نکل کر کے وہ بھاگنا شروع کر دیتی. یہ محبت ہے جی, واہ واہ, یہ محبت ہے. محبت ہے کہ سمپنی اپنے بچوں کو کھائے اور گدھی اپنے بچوں کو لات مارے. اور عیسائیوں کی محبت کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا, نصارہ کی محبت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا, اور یہودیوں کی محبت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا. ہے یہاں تک بات پہنچی. اس لیے صحابہ نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا علما علی حب اللہ سبحانہ و تعالی, اور اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ ہمیں محبت کا طریقہ بتاؤ. یہ عیسائیوں والا محبت کا طریقہ نہ ہو. عیسائی آپ تک نہیں پہنچ سکے, یہود آپ تک نہ پہنچ سکے, اپنے انبیاء کے بیان کردہ طریقہ کو انہوں نے چھوڑ دیا, وہ آپ تک نہ پہنچ سکے. اے اللہ ہمیں کوئی طریقہ بتا دو, اے اللہ ہمیں طریقہ بتا دو. وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ, کون ہے؟ عیسائی بھی اللہ سے محبت رکھتے, یہود بھی اللہ سے محبت رکھتے, مسلمانوں کے جتنے طبقے وہ اللہ سے محبت رکھتے. اجعل لنا حبا علی حبک, اجعل لنا علما علی حبک. اے اللہ کوئی نشانی بتا دو, ہمیں کیسے پتہ چلے, تجھ تک کیسے رسائی ہوگی, کیسے پہنچیں گے. یہ ہمارے بلوچ حضرات محسوس نہ کرے, یہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں ساتھی, بعض لوگ یہ جو آتے ہیں نا یہاں سے کہتے ہیں کہ دبئی جانا ہے, دبئی جانا ہے. بابا جہازوں میں چھوڑ نہیں رہو, دبئی میں زبردست کاروبار ہے, مسقط میں زبردست کاروبار ہے, بحرین میں زبردست کاروبار ہے. لانچوں کے ذریعے سے آپ کو پہنچائیں گے, لانچوں کے ذریعے سے آپ کو پہنچائیں گے. تو وہ ہمارے وہ بلوچ اس کو جو ہے سوار کر کے کسی لانچ میں اس کو بٹھاتے ہیں, دریا کے کنارے پر پوری رات گھماتے او لے جاتے, حقصبے سے آگے کسی پہاڑی کے پاس اتار دیتے. کہتے یہاں سے بس ایسے اس طرح یہ ہے کہ کچے میں خود بھاگو, کوئی دیکھ نہ لے آپ کو. وہ بھاگتے پوری رات ان کو گھمایا, کسی سے 50,000 لے لی, کسی سے لاکھ لے لیا, کسی سے آپ کو دبئی کے ساحل پر اتار دیتے ہیں. دبئی تو یہ پوری پٹی ہماری یہاں سے جائے گی. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جیسے کہ گڈانی ہے, گڈانی سے آگے سومیانی ڈام ہے, ڈام سے آگے جا کر کے اورماڑا ہے, اور اس طریقے پر پسنی ہے, جیونی ہے, گوادر ہے, اور پسنی پشین, اور آگے جا کر کے چابہار, بندر عباس, اور کنرک, بندر عباس, آگے پھر دبئی ہے. تو یہ پوری ساحل ہمارے پاس ہے. تو ہم لوگ کبھی کبھی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ پوری رات گھما کر کے اس کو 1.5 لاکھ کسی سے لیا, کسی سے 2 لاکھ, آپ کو دبئی لے جا رہے ہیں, گھمایا پھرایا اس کو لے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے کسی ساحل پہ کہیں اتارا کہ یہاں سے چھپ کر کے جاؤ کہ دبئی کی شرطی اور دبئی کی پولیس آپ کو جو ہے نہ پکڑے. یہ راستہ غلط انتخاب کیا آپ نے. اور وہ پھر چھپتے 2-3 دن بھوکے کہیں سے جا کر کے دور سے پھر کسی سے ملتے ہیں کہ شاید کوئی عرب ہوگا,
اس سے عربی تھوڑی ٹوٹی پوٹی، لیکن وہ شروع ہوتا ہے سندھی پہ، اس لیے کہ یہ لسبیلے کے پٹی پہ سندھی ہے، یا کوئی بلوچ ہے، حیران ہوتا ہے میں دبئی میں کیسا ہے، یہ لوگ تو بلوچی بول رہے ہیں، یہ بلوچی بولنے والے۔ وہ کہتے ہیں بابا دبئی کس طرح جانا ہوگا، ابو ظبی العین کس طرح؟ کہتے ہیں ابو ظبی لسبیلے میں العین کہاں سے آ گیا؟ بابا تو حقصبے پہ ہے، یہ ہمارے راستے ہے۔ ترسم کی بقا ب نرسی اے اعرابی، ان راہ کی تو میں روی بترکستانس، اے بدو مجھے ڈر ہے کہ جس راستے کو تو نے اختیار کیا یہ کعبۃ اللہ میں تجھے نہیں پہنچائے گا، یہ راستہ تجھے ترکستان کے اندر لے جائے گا۔ اپنے طرف سے چھوڑو، اپنی عقلوں پر اعتماد نہ کرو۔ یا رب اجعل لنا علمنا لحبک، اے اللہ کوئی ترتیب بتا دو کہ آپ تک ہماری رسائی کیا ہے۔ یہودیوں کی تمنا بھی یہی ہے اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے، عیسائی جو اللہ کے وجود کے قائل ہے ان کی تمنا بھی ہے اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے۔ ہر مسلمان جو بھی انسان اللہ کے وجود کے قائل ہے، جو اللہ کو اپنا خالق سمجھتا ہے، اللہ کو اپنا مالک سمجھتا ہے، ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ میری رسائی اللہ کے ہو جائے، اللہ تک میری رسائی ہو جائے، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، یہ عارضی زندگی میری یہ تو ختم ہو جائے گی، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن میں دائمی اور ہمیشہ والی میری زندگی وہ بن جائے، میں اللہ کا منظور نظر بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ میرا حبیب بن جائے۔ یہ طریقہ کس طریقہ پر ہوگا؟ اس کے لیے راستہ ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، محمد سے محبت کرو، اور محمد رسول اللہ سے طریقہ سیکھو۔ محمد رسول اللہ آپ کو طریقہ بتائے گا، مجھ تک پہنچ ہی جاؤ گے، مجھ تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ اور ایسا طریقہ بتایا آپ نے، ایسا بتایا، ان کو ایسا طریقہ معلوم تھا کہ کسی کو تلوار لگ رہی ہے، کسی کی گردن، کسی کے ہاتھ کٹ گئی، اور پھر یہ ہے کہ وہ آخر میں ایسا حضرت سعد کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے کوئی تیری تمنا ہو تو بتا دو، تیری تمنا ہو تو بتا دو، تو زخمی ہے، تیرے زخموں سے پتہ چلتا ہے کہ تو بچے گا نہیں، لیکن تو اپنی آخری تمنا بتا دے۔ فرماتا کہ یا رسول اللہ قریب ہو جا، یا رسول اللہ قریب ہو جا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جاتا ہے، آپ کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کر کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری آخری تمنا تھی، میں کامیاب ہو گیا، یہی میری آخری تمنا تھی، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جیسے کسی کو تلوار لگ جاتی ہے نا، وہ فوراً وہ کہتا ہے فزت برب الکعبۃ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم راستہ یہی تھا، چونکہ ہم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، راستہ یہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میرا جینا بھی محمد کی ہدایت کے مطابق تھا، میرا مرنا بھی محمد کی ہدایت کے مطابق ہے، میری زندگی نبی کی ہدایت کے مطابق گزر گئی ہے، نبی کے رہنمائی کے مطابق گزر گئی ہے۔ فزت برب الکعبۃ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم یہودی والے راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا، نصرانی والے راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا، ہم نے محمد والے راستے اختیار کیا، ہم اسی میں کامیاب ہو گئے۔ علی سے کسی نے کہا کہ علی کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی محمد رسول اللہ سے آپ کی محبت کی نوعیت کیا ہے، کس طرح؟ فرماتے کہ اللہ کی قسم کان احب الینا من آبائنا و ابنائنا و امہاتنا و اولادنا، خدا کی قسم محمد میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اور سوال ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کے اشارے کے خلاف ہم کوئی کام کریں۔ قربان جاؤں علی تیرے جوتیوں پہ، کان احب الینا من آبائنا و ابنائنا و امہاتنا و اولادنا، ہماری اولاد سے زیادہ محمد رسول اللہ ہمیں محبوب ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو سوال ہی نہیں، برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا، پاکستان میں کیوں محبت نہیں ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا معنی معبود کے لیے عبادت ضروری ہے، عبادت کیسے کریں گے؟ محمد رسول اللہ، محمد طریقہ بتا دے گا۔ واہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بن گیا پاکستان، جی بن گیا پاکستان، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے۔ اور محمد رسول اللہ کو ہم نے بڑی حیثیت دی، ایسی حیثیت دی ہے کہ وہ ایک خاتون جا رہی تھی تو کوئی عاشق پیچھے جا رہا تھا، وہ خاتون جا رہی تھی، عاشق پیچھے جا رہا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، او سڑیا میرے پیچھے لگے، خیر تو اشتہ کوئی خیر ہے کیا؟ کہ خیر کیا ہے؟ تو نے مجھے گرویدہ بنا دیا ہے، مجھے ذلیل کر کے چھوڑا، تیرا زر خرید غلام ہوں۔ کہا میرے کس چیز پہ عاشق ہو؟ کہا کہ تو جس طرح چکور کی طرح چلتی ہے،
تیرا چلنا چکور کی طرح، تیرے رخسار، تیری آنکھیں، تیری پیشانی، تیرے ہونٹ، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا، میں کس چیز کو بیان کروں؟ اس نے کہا اے کتے کا بچہ، تو نے ابھی تک جو ہے نا میری بہن کو نہیں دیکھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ سوہنی ہے۔ کہا اچھا؟ کہا کہ وہ پیچھے مڑ کر کے تو دیکھ، وہ پیچھے آ رہی ہے، میں ذرا 10-15 منٹ میں پہلے نکل چکی ہوں، ہمیں آگے جانا ہے، تو میری محبت میں اور میرے حسن و جمال کا گرویدہ ہو گیا، وہ میری بہن جو ہے نا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو جا کر کے دیکھ لو۔ اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ ہے، مجھے تو اس نے خرید لیا ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ میری بہن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس کا کیا کہنا؟ وہ پیچھے مڑا، اس نے سینڈل نکالا، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا۔ کہا کتے کا بچہ، تو میرا عاشق نہیں ہے، اگر میرا عاشق ہوتا تو کسی اور طرف نہ دیکھتا، تو جھوٹا عاشق ہے، تو سچا عاشق نہیں ہے۔ ہم محمد کے عاشق ہیں تو انگریز کے پتلوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم محمد کے عاشق ہیں تو داڑھی کو کیوں اڑایا ہے؟ انگریز کا طریقہ کیوں؟ میں محمد کا عاشق ہوں تو میرے شلوار کس نے نکالا، پتلون مجھے کس نے پہنایا؟ میں محمد کا عاشق ہوں تو پھر میری پگڑی کہاں گئی اور ٹائی مجھے کس نے پہنایا؟ میں محمد کا عاشق ہوں تو میری شادی میں ڈمبک ڈمبک ڈیمبک 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 یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ میں محمد کا عاشق ہوں اور دیکھ رہا ہوں انگریز کو، یہ عاشق نہیں۔ اس نے اچھا کیا، جوتے اٹھا کے کہا کتے کا بچہ، تو میرا عاشق ہوتا نا تو دوسری طرف نہ دیکھتا، تو عاشق میرا عاشق نہیں ہے، میرا عاشق نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک صحابی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے مجلس میں آتا تو اس طرح سارے صحابہ دیکھتے ہیں، لیکن روب بھی تھا، ہیبت بھی تھی، عظمت بھی تھی۔ بعض لوگ یہ ہے کہ نظر جمع کر کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک یار آ کر کے ایسے دیکھتا اور پھر کہتا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جب آپ سے جدا ہوتا ہوں، جب گھر میں جاتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہاں اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جدا ہو جاتا ہوں یہاں آپ سے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1-2 دن کے لیے، 2 دن کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد آ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ آپ تو اعلیٰ علیین میں ہوں گے، جنت کے بالا طبقوں میں ہوں گے، ہم غریب پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول کیا ہوگا میرے اس عاشق کا؟ خدا کی قسم اے محمد، آپ کو دیکھ کر کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ، کیا ہوگا؟ یہاں تو پھر بھی 1-2 دن کے بعد آ کر کے اگر بے چین بھی ہوتا ہوں پھر آ کر کے زیارت کر لیتا ہوں، لیکن جب ہم غریب آپ کے مقام کو کہاں پہنچیں گے؟ آپ جنت کے بالا طبقوں میں ہوں گے، ہم آپ کو کہاں پہنچیں گے؟ ہے میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، بخاری جلد ثانی میں روایت ہے، فرمایا جو جس سے محبت رکھ لیتا ہے، جو جس سے سچی محبت جس کی ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کو حشر کرے گا، اس کو اٹھائے گا، اس کا حشر اس محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ آیت نازل ہوگی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، اللہ ان محبوبوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ وہ کون ہے اس کے محبوب؟ جو جن سے محبت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، اللہ رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ کا محبوب محمد ہے، من النبیین والصدیقین، صدیقین کے ساتھ اللہ اس کو اٹھائے گا، والشہداء، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اے ہے کیا کتنے پیاری جماعت ہے، یہی اچھے ساتھی ہے، یہی اچھے ہیں۔ وہ پٹھانوں ہنڈے وال مرگرے، وحسن اولئک رفیقا، ان سے اچھے کوئی مرگرہ نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی اللہ آپ کا بھلا کر رفیق نہیں ہے۔ اپنے لیے رفیق انتخاب کرو، محمد کو اپنا رفیق بناؤ، اپنے لیے رفیق انتخاب کرو۔ آدم اور ابراہیم علیہ السلام 1.25 لاکھ انبیاء کو اپنا رفیق بناؤ، وحسن اولئک رفیق۔ بہت خوبصورت جماعت ہے، یہی ترجمہ ہے اس کا، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت خوبصورت جماعت ہے، بہت خوبصورت جماعت ہے۔ انگریز کے کس چیز پر آپ عاشق ہے؟ انگریز کے کس چیز پر تو عاشق ہے؟
سمجھے؟ انگریز کہتے ہیں کہ مولوی کی اس پگڑی، یہ اچھی تبلیغی کی پگڑی اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ انگریز نہیں، اگر آپ 1000 گدھوں کے درمیان میں مجھے لے جاؤ گے تو گدھے کہیں گے ہم اچھے ہیں، یہ مولوی تو بیکار ہے۔ تو فیصلہ گدھوں سے کراتا ہے، تو فیصلے محمد سے کرا دے، تو گدھوں سے فیصلہ کراتا ہے۔ گدھوں کے سامنے اگر کوئی داڑھی والا تبلیغی بھی اگر چلا جائے گا نا تو کہیں گے اے پاگل، کیا ہے، کس طرح وہ کر رہا ہے، کیا تیرا مسئلہ ہے، اے تبلیغی تو کیا کر رہا ہے، وہ نمازی، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تو کیا کر رہا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش یہ ہے، محبت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ دل جس کا گرویدہ ہو جائے، یاد رکھ لینا دال میں کچھ کالا کالا ہے، اسلام آباد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ اگر مجھے سچی محبت میری ہوتی، علماء نے لکھا ہے کہ سچی محبت ہو وہ قرآن کو پکڑنے والا ہوگا، قرآن کو تھامنے والا ہوگا، نبی کی زندگی کو تھامنے والا ہوگا۔ سچی محبت والا نبی کی دشمنوں کا دشمن ہوگا، سچی محبت والا دین کے دشمنوں کا دشمن ہوگا، سچی محبت والا جو اللہ سے رسول سے سچی محبت کرے گا اللہ کی دشمنوں کا دشمن ہوگا۔ نبی سے سچی محبت کرنے والا نبی کی سنت کو تھامنے والا ہوگا اس کی ساری زندگی۔ ہم تو نالائق لوگ ہیں، مولوی لوگ، ہمارے پاس عقل نہیں ہوتی، عقل تو ماشاءاللہ اسلام آباد میں بڑھتی ہے اور یونیورسٹیوں کے اندر ادھر ادھر بازاروں میں مارکیٹوں میں عقل تقسیم ہوتی ہے، ملا کے پاس عقل کہاں آگے۔ لیکن آپ فیصلہ کریں نا، آپ فیصلہ کریں۔ حکومت سے مجھے خوب محبت ہے لیکن یہ کہ میں ڈیوٹی پہ نہیں جاتا، حکومت سے مجھے خوب محبت ہے لیکن حکومت کے قانون کے خلاف کر لیتا ہوں، حکومت سے مجھے خوب محبت ہے لیکن یہ کہ میرا وزیر اعظم کہتا کہ پانی لاؤ، میں اس کے لیے چرس لے جاتا ہوں اگرچہ اس کو پسند کرے گا۔ وہ کہتے روٹی لا اور میں لے جاتا ہوں اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے گھاس لے جاتا ہوں کہ یہ لے جا، تو اس کو صدمہ ہوگا نا، تو کیسا میرا فرمان بردار ہے، تو کیسا میرے عاشق ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تو میرے روٹی لا، تو گھاس لاتا۔ میں محمد کا کیسا عاشق ہوں کہ وہ کہتا نماز پڑھ، میں اس ٹائم پہ خراٹے لے کر کے، میرا نبی کہتا ہے قرآن دیکھ اور میں یہ کہ ٹیلی ویژن کو دیکھتا ہوں، رمیا وتا ویا، میں نے تجھ سے پیار کیا پیار کیا پیار کیا، تو ہمارے تو پیار ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ میں کیسا عاشق ہوں مجھے تو بتاؤ نا۔ ہم لوگ مولوی لوگ تو سمجھدار نہیں، آپ میں سے کوئی نماز کے بعد مجھے سمجھائے کہ ہم کس طریقے پر۔ اس لیے عاشق کی نشانی اور محبت والے کی نشانی یہی لکھی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا گرویدہ ہوتا ہے، اس کا دل خریدا ہوا ہوتا ہے، دل دل دل۔ وہ مجنون کو والد نے کیس نامے کس کر کے تھپڑ مارا، ایک مارا دوسرا مارا تیسرا مارا، کہا کتے کا بچہ، ایک کالی قسم کی ایک لیلا کے پیچھے پڑ گیا ہے، لے گئے کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ کے غلاف کے پاس لے گیا، کہا کہ یہ دعا کر لیں، وہ بغیرت دعا کر لیں، فیا رب اسلبن عنی حبها ابدا، فیا رب اسلبن عنی حبها ابدا، اے اللہ لیلا کی محبت میرے سینے سے نکال دو، میں تیرا باپ ہوں، بڈھا ہوں، میں دعا کروں گا تو بھی دعا کر لے، فیا رب اسلبن عنی حبها ابدا، اے اللہ لیلا کی محبت سے مجھے نجات دے دے۔ کس کالی کے پیچھے جا کر کے میں ذلیل ہو گیا، گلی کوچوں میں نہ کھانے کا نہ پینے کا کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن محبت کا تعلق دل سے۔ اس نے کہا ابا جی تھوڑا سا ہٹ جاؤ، کعبۃ اللہ میں دعا قبول ہوتی ہے، تھوڑا سا ہٹ جاؤ، مجھے دعا کرنے دو، خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ ابا جی تھوڑا سا ہٹ گیا، یہ کہتے ہیں فیا رب لا تسلبن عنی حبها ابدا، فیا رب لا تسلبن عنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین، اے اللہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن میرے سینے سے لیلا کی محبت کو نہ نکالنا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو صحیح عاشق ہوتے ہیں، نہ سردی کا پتہ ہوتا ہے نہ گرمی کا پتہ ہوتا ہے، وہ نہ ان کو سانپوں کا پتہ ہوتا ہے نہ حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ لوگ اس کے خون کے پیاسے بنتے ہیں لیکن وہ 4 فٹ کی کسی پر عاشق ہے، کسی 5 فٹ کی کسی خاتون کے پیچھے لگا ہوا، اس کے بھائی منع کرتے ہیں، اس کے خاندان والے، اس کے بعد تیرے ناک کو کاٹیں گے کتے کا بچہ اگر تو ہمارے گلی پہ آ جائے، لیکن نہیں کٹتا ہے لیکن مرتا ہے۔ یہ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ یہودی اور یہودن، سمجھ گئے آپ لوگ، یہودی اور یہودن، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، ابو داؤد میں بھی ہے، یہودی اور یہودن ان دونوں نے پیار کیا تھا، دونوں نے پیار کیا، زنا کیا،
تو پھر کیس مقدمہ لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اپنی کتابوں میں کیا ہے، تمہاری اپنی، چنانچہ تورات لایا گیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لیکن یہ کہ ان کے مولوی نے پڑھا تو اصل چیز تو انہوں نے چھپائی، ہاتھ رکھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غضب کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ حضرت ہاتھ ان کے ہٹوا دو، تو ہاتھ جیسے کہ ہٹایا تو اس میں لکھا ہوا تھا تورات میں کہ تورات کے اندر بھی حکم یہی ہے کہ جو اپنا منہ کالا کرے، لیڈا اور لیڈی آپس میں پیار کریں، تو ایسی صورت میں یہ کہ شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے۔ یہ میں بخاری آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ یہ ان چیزوں کے سنانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے آج اخبار میں کہ کوئی نفرت والی تقریر کوئی نہ کرے۔ امام بخاری کو بس میں کہہ رہا ہوں کہ میں بخاری کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، بخاری اور ابو داؤد کا حوالے دے رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں چونکہ ملک میں اجازت مل گئی، پیار کر سکتا ہے آدمی، آسانی سے پیار کر سکتا ہے، ہمارے ملک میں ابھی اجازت ہے، شراب کی بوتل بھی آپ لے جا سکتے ہیں، اور اللہ آپ کو چرس بھی جتنا لے جاؤ لے جاؤ، آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ چرس بھی لے جاؤ اور شراب کی بوتل بھی، اسلام آباد میں یہ سب کچھ اجازت ہے۔ باقی یہ کہ قرآن مجید خیال کرنا، اپنی گاڑی میں قرآن نہیں رکھنا، قرآن مجید یہ ہے کہ کسی مولوی کو بٹھانا نہیں، شراب کی بوتل رکھ سکتے ہیں، باقی یہ کہ یہ ہے۔ میں عرض کر رہا یہودی اور یہودن دونوں نے پیار کیا، تو پیار کرنے کے بعد پھر مسئلہ آ گیا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت نے فرمایا ان کی کتاب میں کیا ہے، تو آخر کار بات واضح ہو گئی۔ ان کے مولوی تو چھپا رہے تھے، ربی وہ چھپا رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ دیکھ لو، تو چنانچہ یہ بات نکل گئی کہ ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ شادی شدہ لیڈا اور لیڈی اگر اپنا منہ کالا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا۔ تو کہا کہ پتھر ہے تو شروع کرے، یہودی بھی پتھر مارے، مسلمان بھی ان کو پتھر مارے، اٹھا اٹھا کر کے پتھر مار رہے تھے۔ تو اس موقع پر جو عاشق تھا لیڈا یہودی، وہ یہودن کے سامنے، اس لڑکی کے سامنے پھر بھی ایسا کرتا تھا کہ مجھے پتھر لگے لیکن اس کو نہ لگے۔ یہ ہے محبت جی، یہ بخاری میں ابو داؤد میں بھی ہے۔ پھر بھی اس عورت کے سامنے ایسے ہو رہا کہ مجھے پتھر لگے، مجھے اور آپ کو کس نے پتھر مارا ہے، کس نے ہمیں سولی پہ لٹکایا، کسی نے نہیں لٹکایا، کسی کے باپ کو طاقت بھی نہیں ہے، ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے اس طرح کیوں نہیں ہوتے، اپنے محبوب کو کیوں نہیں بچاتے۔ قرآن ہمارا محبوب ہے، تو دشمنوں کے تیر آ جائے مجھے لگے، میں کیوں ان کا مقابلہ نہیں کرتا، میں سنت سے دفاع کیوں نہیں کرتا، میں محمد کی عزت سے دفاع نہیں کرتا۔ کہ ایک قادیانی کو اس کا یہ کہ اس کی جرت ہو جاتی ہے، ایک ذلیل قسم کے خاتون کو، عیسائی کو میرے ملک میں وہ گالیاں دیتی، دے کر کے پوری دنیا بہکاری قسم کی بہکاری، پوری دنیا حرکت میں آ گئی، پوری دنیا حرکت میں، ہر ملک کہتا کہ میں اس کو مہمان رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کیا ہو گیا کہ میرے ملک سے صحیح سالم وہ نکل کر کے کیوں وہ پروٹوکول کے ساتھ جا کر کے وہ مہمان بنتی ہے۔ محبت تو ہوتی ہے نا، تو اس طریقے پر پتھر مجھے لگے میں پہلے مروں، یہودی کہتا کہ لیکن یہ نہ مرے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ جب میرے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، اللہ کے حکام کی قدر ہے، اللہ کی محبت ہے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حلال خوری سے، سچائی سے اور سنت پر چلنے سے، مجھے حیا سے، شرم سے کس نے مجھے روکا؟ یہ میرے اپنے دلی بہانے ہیں کہ میں نے خواہ جھوٹ بول بول کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے خود اپنے اختیار سے یہ کیا کہ محمد کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ سب کچھ میری شکل و صورت، میرے طور طریقے، میرا لباس، میری زندگی، میری خوشی، میری غمیاں، میرا سفر، میرا حضر، میری تجارت، میرا رہن و سہن، سب کچھ نبی کے مخالف ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبتوں کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم واقعتاً حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سارے ساتھی کوشش کر لیں کہ سنتوں کو سینے سے لگائیں، سنتوں سے سینے سے لگائیں۔ سنتوں میں برکت ہے، سنتوں میں سکون ہے، سنتوں میں نیک نامی ہے۔ سنت پر چلنے سے، سنت پہ چلنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، ابدی ہمیشہ والی زندگی آپ کی بن جائے گی، وہ سنت پر چلنے سے ہوگی۔ اللہ کی قسم، سوائے محمد رسول اللہ کے طریقے کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے،
کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ بدعت سے ساتھی اجتناب کرے، بدعتوں سے بچے، سنت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مطابق، آپ کے مرضی کے مطابق چھوٹا سا بھی عمل ہو وہ نبی کے رہنمائی اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔